امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تصدیق کی ہے کہ تہران اس معاہدے کے تحت جوہری ہتھیار کا مالک نہیں بنے گا جو اب دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ ٹرمپ نے گروپ 7 کے سربراہ اجلاس کے ضمن میں قطر کے امیر شیخ تمیم بن حماد الثانی کے ساتھ دو طرفہ ملاقات کے دوران مزید کہا کہ اگر ایران نے جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی کوشش کی تو جہنم اس پر کھل جائے گی۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ اس بات کو یقینی بنانا کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہ ہو وہی چیز تھی جس نے انہیں مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کرنے پر آمادہ کیا۔ امریکی صدر نے واضح کیا کہ ان کے لیے یہ اہم ہے کہ ایران کسی بھی صورت میں جمہوری ہتھیار کا مالک نہ بنے۔ دوسری طرف اسرائیل کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے امریکی صدر نے کہا کہ اسرائیل لبنان کے معاملے میں جو کارروائیاں کر رہا ہے اس سے وہ خوش نہیں ہے۔ Lebanon used to be a great country. It was a country where you had professors, doctors, lawyers. The great intellect was in Lebanon. Now it's terrible. I would say of all countries, they've been treated the worst. And they can't defend themselves. And they have Hezbollah, which is a problem for them. So, now I'm not happy with the way Israel has handled themselves with Lebanon and with Hezbollah. They should have been able to do the job faster. It just goes on forever. And when that happens, it throws a negative light on the big deal, and that's the deal with Iran. So when you ask me about Bibi, and ایران کے نائب وزیر خارجہ نے اعلان کیا کہ امریکہ نے ایرانی بندرگاہوں پر 2 ماہ سے جاری اپنا بحری محاصرہ ہٹا لیا ہے۔ یہ پیش رفت مشرق وسطیٰ میں جنگ کے خاتمے کے لیے دونوں ممالک کے درمیان معاہدے پر دستخط سے قبل ہوئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق مجید تخت روانچی نے کہا، محاصرے کا خاتمہ وہ معاملہ ہے جس پر ہم نے شروع سے ہی زور دیا تھا، اب یہ عمل شروع ہو چکا ہے اور سوئٹزرلینڈ میں جمعے کو متوقع معاہدے کی باضابطہ دستخط سے قبل ہی محاصرہ ہٹا لیا گیا ہے۔ ادھر تہران کے خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر نے کہا اسرائیل نے 2 دنوں کے دوران 48 مرتبہ جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے۔ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر نے کہا امریکی صدر کے جنگ کے خاتمے کے اعلان کے باوجود اسرائیلی فورسز نے جنوبی لبنان میں فوجی کارروائیاں جاری رکھی ہیں۔ انہوں نے جنوبی لبنان میں مسلسل اسرائیل کے حملوں پر خبردار کیا کہ اسرائیل معصوم افراد کو مارنے سے باز نہیں آیا تو اس کا جواب دیا جائے گا۔ اس دوران امریکہ نے اسرائیل کی ایران معاہدے کی تفصیلات تک رسائی کی درخواست کو مسترد کر دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق اسرائیل نے امریکہ سے ایران مفاہمتی یادداشت تک رسائی کی باضابطہ درخواست کی تھی۔ امریکہ نے قومی سلامتی کے حساس معاملے پر اسرائیل کو معاہدہ دکھانے سے انکار کیا، جس پر اسرائیلی حکام نے امریکی فیصلے کو حیران کن قرار دیا۔ یاد رہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط بتایا جاتا ہے کہ 19 جون کو ہونے والے ہیں۔ سعودی عرب کے ولی شہزادہ محمد بن سلمان کی زیر صدارت کابینہ نے امریکہ اور ایران کے درمیان فوجی کارروائیاں ختم کرنے کے لیے طے پائے گئے معاہدے کا خیر مقدم کیا ہے۔ کابینہ نے اس امید کا اظہار کیا کہ اس سے مستقبل معاہدے تک یعنی کہ مستقل معاہدے تک پہنچنے کے لیے تفصیلی مذاکرات کا آغاز ہوگا۔ ساتھ ہی کابینہ نے اس سلسلے میں پاکستان اور قطر کی جانب سے کی گئی ثالثی کی کوششوں کو سراہا۔ اسی تناظر میں کابینہ نے آبنہ ہرمز میں جہاز رانی کی آزادی کو 28 فروری سے قبل کی حالت پر بحال کرنے کی اہمیت پر زور دیا اور امید ظاہر کی کہ اس سے خطے اور دنیا میں امن و سلامتی کو فروغ ملے گا، جس میں علاقائی ممالک کی سیکیورٹی مفادات کا تحفظ اور ان کے داخلی معاملات کا احترام شامل ہے۔ افریقہ کے ملک زمبابوے میں مال گاڑی اور بس کے تصادم میں 9 افراد ہلاک ہو گئے، مرنے والوں میں 2 بچے بھی شامل تھے۔ ذرائع کے مطابق زمبابوے کے سرکاری ریلوے ترجمان اینڈریو کنابورا کا کہنا تھا کہ حادثہ دارالحکومت ہرارے سے تقریباً 13 کلومیٹر جنوب مغرب میں پیش آیا۔ ریلوے ترجمان نے مزید کہا کہ حادثہ بس ڈرائیور کی غفلت کی وجہ سے پیش آیا، جو ریلوے کراسنگ سے گزرتے ہوئے گاڑی کو بروقت بریک لگانے میں ناکام ہوا تھا۔